بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے لیے، رول آف لا کے لیے، عوامی مینڈیٹ کے لیے جو لوگ آواز اٹھانے کے لیے اکٹھے ہوئے، ہم نے کال دی لوگوں کو، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ میں حیران ہو گیا۔ یعنی جتنے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے اس سے زیادہ لوگ دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے، باہر ہال کے کھڑے تھے، ہال اتنا بھر گیا تھا کہ اندر آنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ لوگ مایوس نہیں ہیں، لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی کمٹمنٹ اگر لوگوں کی رہے گی نا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستانی اپنا حق چھین لیں گے۔ اور یہ میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے، جیسے اس وقت رات کا وقت ہے اور باہر اندھیرا ہے، اسی طرح مجھے پورا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنا حق چھین لیں گے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کا حق واپس دینا پڑے گا، جتنی مرضی سختی کر لیں۔ یعنی ابھی تازہ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تصویر آپ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی جرسی ہے، جیکٹ ہے، یہ باقی کپڑے ہیں، یہ بیگ کے اندر ان کے گرم کپڑے ہیں۔ یہ چیزیں عمران خان صاحب تک کو پہنچانی ہیں۔ نومبر کے مہینے میں کوششیں شروع ہوئی کہ کیونکہ سخت سردی آ رہی ہے لہذا عمران خان صاحب کو گرم کپڑے اور سامان پہنچایا جائے۔ ایک مہینہ ہو گیا، عمران خان صاحب کی فیملی یہ سامان عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہتی ہے، لیکن انہیں سامان عمران خان صاحب تک نہیں پہنچانے دیا جا رہا۔ دیکھیں، اسی لیے جو سیانے لوگ تھے، جو بزرگ تھے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دشمن دینا تو ظرف والا دے، ایسا دشمن نہ دے جس کا ظرف نہ ہو۔ عمران خان کو دشمن بھی گھٹیا ہی ملے، کبھی عدت والا کیس بنا لیا، کبھی کتابیں چھین لی، کبھی ملاقاتیں بند کر دیں، کبھی سیل کے اندر پکا بند کر دیا، کبھی کوئی سزا بڑھا دی، کبھی گندا پانی دے دیا، کبھی وضو کے لیے صاف پانی نہیں دیا، کبھی کوئی چیز روک لی، کبھی کتابیں روک لی، کبھی کپڑے روک لیے۔ یعنی یہ گھٹیا پن کی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت اگر دشمن بھی دینا تو ظرف والا دے۔ یہ بات مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب مجھے سمجھ آئی۔ پہلے میں سوچتا تھا دشمن ہی ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اگر دشمن کا ظرف نہیں ہے نا تو وہ کتنی تکلیف دے سکتا ہے، اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے بیٹے ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی بہنیں ہر فورم پہ آواز اٹھا رہی ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں نے، قاسم نے اور سلمان نے، انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا، اور انہوں نے انٹرویو دیا اس مرتبہ، یہ برطانوی اخبار ہے دا سنڈے ٹائمز اس کو، اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور ان کو کس لیول کے خدشات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کے والد کو ناکردہ جرائم کی سزا دی جا رہی ہے اور کس قسم کے حالات میں رکھا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک جملہ جو ہیڈ لائن بنا اس خبر کا وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے والد کے ساتھ وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کبھی کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ اس قسم کا گھٹیا سلوک نہیں کیا گیا جس قسم کا گھٹیا اور بیہودہ سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ معیشت کے حوالے سے میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بار بار سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، عاصم منیر صاحب کا جو معیشت کا ماڈل ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ فیل ہو چکا ہے۔ اس ماڈل کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہاں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، یہاں مینڈیٹ والی حکومت لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا عاصم منیر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ میں سختی کروں گا، طاقت کے بلبوتے پہ کنٹرول کروں گا، عالمی طاقت کو خوش رکھوں گا، وہاں سے کچھ پیسہ آ جائے گا، اس پیسے کے ذریعے سے میں پاکستان کو سروائیو کروا لوں گا۔ کوئی بھی ملک کبھی بھی قرضے پہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا، پاکستان کو پیسہ جنریٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک سروائیو کرے خود سے پیسہ جنریٹ کیے بغیر۔ ناظرین، سب سے پہلے قومی کانفرنس، کیونکہ وہ مکمل ہوئی، اور کل والا ویلاگ جب میں نے کیا رات کو تو تب تک اس کا اعلامیہ نہیں آیا تھا۔ اب صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو مین چیز ہے اس قومی کانفرنس میں، ایک مرتبہ پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کی اپوزیشن نے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر حجت تمام کر رہے ہیں کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو بات چیت کی جائے اور بات چیت کے ذریعے سے حل نکالا جائے۔ لیکن جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اتحاد وہ بات چیت کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز سامنے رکھی جاتی ہے وہ مطالبات۔ تو یہاں پہ کچھ مطالبات سامنے آئے قومی کانفرنس میں۔ ویسے بڑی تقاریر ہوئیں، بڑی جذباتی تقاریر ہوئیں، کچھ صحافی ہیں انہوں نے بڑے اچھے نقطے اٹھائے۔ میں سن رہا تھا مطیع اللہ جان صاحب کو، صدیق جان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ججز کے حوالے سے
کہ جو ججز ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، جو ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور جس طریقے سے عدلیہ کو خراب کیا گیا پاکستان میں آئینی ترامیم کے ذریعے سے عدلیہ کی آزادی اور اس کی سپیس چھین لی گئی، اس پہ بات کی. کچھ جو سیاستدان ہیں انہوں نے بڑی شاندار بات کی. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی رہیں. بہت سارے لوگوں نے بات کی، لیکن جو لب لباب ہے اس کا اور جو ایک اعلامیہ کا میں مختصر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے اور دوسرا اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہے اور شرائط یہ ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر لائیں، شفاف انتخابات بھی کروائے جائیں. یعنی جو پاکستان میں انتخابات کے ساتھ ہو گیا ہے، 8 فروری کے انتخابات کے ساتھ جو کر دیا گیا ہے، جس طرح مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، اس کے بعد تو پاکستان کے اندر حق حکمرانی موجودہ حکمرانوں کو ہے ہی نہیں. لہذا پاکستان میں نئے انتخابات کروائے جائیں اور نئے انتخابات سے پہلے 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے اس اکٹھ نے جو قومی کانفرنس کے اندر بیٹھا. اب یہ اسلام آباد میں اکٹھ ہوا، اس کے جو اخراجات ہیں وہ 29 لاکھ روپے کے آئے. میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں. جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا نا، تب کروڑوں روپیہ بانٹا جا رہا تھا تھیلوں میں بھر کے. میں نے اس کے بارے میں آپ کو خبریں بھی دی تھیں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا تھا اور یہ لوگ آزادانہ اپنی کارروائیاں کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہونے کے باوجود سندھ ہاؤس کو استعمال کیا جا رہا تھا. اسلام آباد میں نجی بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا تھا. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوٹوں کو ٹھہرایا گیا، انہیں پروٹیکشن دی جا رہی تھی اور باقاعدہ سندھ سے پولیس آئی ہوئی تھی جو یہ کام کر رہی تھی اور وہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے جو یہ کام کروا رہے تھے. اور کتنا خرچہ ہو رہا تھا، کون خرچہ اٹھا رہا تھا، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا. میں نے آپ کو کچھ بندوں کے بارے میں بھی بتایا جو پیسہ لے کر پہنچے تھے باقاعدہ، اور جن کے پیسے کے بلبوتے کے اوپر اور جن کے لائے ہوئے پیسے کے بلبوتے کے اوپر یہ سارا کھیل کھیلا گیا. لیکن ابھی یہ جو قومی کانفرنس ہوئی تو یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں. اس کے جو ٹوٹل اخراجات ہیں وہ 29 لاکھ روپے، لگ بھگ 29 لاکھ روپے سے زائد کے اخراجات ہوئے 2 دن کی اس کانفرنس میں. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، سب کو تاثر یہی بن رہا ہے خیبر پختونخوا کا پیسہ لگ جائے گا، خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر ہو رہا ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں. اس میں 10 لاکھ روپیہ دیا یہ جو اسلام آباد سے 2 الیکشن لڑے تھے مصطفیٰ صاحب نے، انہوں نے دیا. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے 10 لاکھ روپیہ دیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے 5 لاکھ روپیہ دیا. 5 لاکھ روپیہ ایک اور پولیٹیکل پارٹی نے دیا. 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے دیا. پاکستان تحریک انصاف نے بھی 5 لاکھ روپیہ دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ ایسے چندہ ڈال کے ان لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے. اور یہی جمہوری طریقہ ہے. ایک سیاسی حکومت، ایک حکومت جو ایک سیاسی جماعت کی ہے، انہوں نے حکومت کا پیسہ استعمال نہیں کیا. یہ شفافیت ہے. یعنی آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہو PMLN اور وہ پنجاب کا پیسہ استعمال نہ کرے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا باضابطہ سٹیٹمنٹ آ گیا ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. جو سٹیٹمنٹ ہے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بہت ساری خبریں آج آپ کو دینے کے لیے. نمبر 1، عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کی ٹیم نے لکھا وہ ان کے سٹیٹمنٹ کا سب سے مضبوط حصہ تھا. انہوں نے لکھا کہ جدوجہد عبادت ہے اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں. یعنی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں اس رستے میں یا میں مارا جاؤں تو میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوں. اس وقت پاکستان صرف عاصم لا پر چل رہا ہے. یہاں صرف لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. پچھلے 3 سال کے بے بنیاد فیصلوں اور سزاؤں کی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ فیصلہ بھی جج نے بغیر کسی ثبوت اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ہی جلد بازی میں سنا دیا. ہمیں یا ہمارے وکلا تک کو نہیں سنا گیا. مجھے اور میری اہلیہ کو مسلسل قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری کتابوں، ٹی وی اور ملاقات سب پر پابندی ہے. جیل میں ہر قیدی ٹی وی دیکھ سکتا ہے، لیکن مجھ پر اور بشرا بی بی پر ٹی وی دیکھنے تک کی پابندی لگا دی گئی ہے. میرے خاندان کی جانب سے جو کتابیں بھیجی جاتی ہیں وہ جیل حکام کی طرف سے روک لی جاتی ہیں. ہمیں کئی ہفتے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. یہ غیر انسانی سلوک ہے، لیکن یہ سب ظلم اور بربریت مجھے میرے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. ہماری روایات نہیں کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جائے. ہمارے دین میں تو دوران جنگ بھی خواتین کو بخش دیا جاتا ہے
مگر یہاں محض سیاسی اختلافات پر خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں اور دیگر خواتین کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جو بدسلوکی اور ظلم ہو رہا ہے اس پر مجھے شدید دکھ اور افسوس ہے۔ یہ جو سلوک بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین نبارنگ بلوچ اور دیگر خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اسلامی روایات اور اخلاقیات کے برعکس ہے۔ میری اہلیہ بشرا بی بی کو صرف مجھ سے بغض میں قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ فوج میری ہے اور پاکستان قوم کی ہے۔ جب میں عاصم منیر پر تنقید کرتا ہوں تو وہ ایک شخص پر تنقید ہے، جیسے ماضی کے ڈکٹیٹر پر بھی ہوتی ہے۔ یہ عاصم منیر نہ تو کسی عوامی ریفرینڈم کے تحت ملک پر بیٹھا ہے، نہ عوامی ووٹ کے ذریعے آیا ہے۔ جیل میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک کرنل کے کہنے پر ہو رہا ہے جو عاصم منیر کے احکامات مانتا ہے۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ 2007 میں جیسے پی سی او ججز نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کر عدلیہ کا تقدس پامال کیا، ان کی کوئی عزت نہیں، اور جنہوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف مزاحمت کی وہ قوم کے ہیرو تھے۔ آج ایسے ہی آج کل جو ججز اس نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ جو جج کٹ پتلی بن کر اشاروں پر ناچ رہے ہیں وہ بے ضمیر ہیں اور مشرف دور کے پی سی او ججز کے ہی برابر ہیں۔ قانون کی بالادستی اور آئین کی بحالی کی جدوجہد کے لیے انصاف لائر فورم اور وکلا کا فرنٹ فٹ پر آنا ناگزیر ہے۔ انصاف کا نظام ہی عوام کو تحفظ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی معاشی ترقی ممکن ہے نہ ہی اخلاقی۔ مجھے سلمان صفدر اور ان کی ٹیم پر اعتماد ہے اور میں نے انہیں ہدایت کی ہے کہ بوگس فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں۔ سہیل افریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں۔ پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ جدوجہد عبادت ہے اور میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ 20 دسمبر 2025۔ عمران خان صاحب نے بڑا زوردار سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ تو یا تو آزادی یا پھر موت، وہ اس موقع پہ کھڑے ہیں۔ لیکن ان کی پارٹی کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی ہمیں ایک کنفیوژن دکھائی دیتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب جس نہج پہ کھڑے ہیں کیا ان کی پولیٹیکل پارٹی اس نہج پہ کھڑی ہے؟ ایسا دکھائی نہیں دے رہا۔ شاید یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کے اختیارات جو ہے وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیے کہ وہ فیصلہ کریں گے مذاکرات کے حوالے سے، احتجاج کی تاریخ دینے کے حوالے سے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایک تو ماری بہت پڑتی ہے۔ پنجاب کے اندر تو پارٹی میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، وہ پکڑ کے یا تو کسی کیس میں ڈال دیتے ہیں یا اندر ڈال دیتے ہیں یا لاپتہ کر دیتے ہیں یا تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، خاندان اجاڑ دیتے ہیں۔ تو پنجاب میں تو یہ ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جلسے جلوس آپ کرتے رہے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی موومنٹ کھڑی کرنے پڑے گی۔ سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے سے جو ایک امید نوجوانوں میں پیدا ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اسے کیش نہیں کروایا، کیونکہ یہ بہت بڑا موقع تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس سے کوئی ایک تحریک یا کوئی ایک مومنٹم بنانے کے لیے ابھی تک استعمال صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پائے۔ وہ جلسے ولسے کر رہے ہیں تو جلسے تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی رہتی ہیں، لیکن جس پولیٹیکل پارٹی نے ایک انقلاب کا دروازہ کھولنا ہو وہ خالی جلسے نہیں کرتے، ان کی تو بڑی زبردست ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انہیں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، کریا ہر جگہ جا کر انہیں اپنا پیغام نہ صرف پہنچانا ہوتا ہے بلکہ زوردار طریقے سے لیے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منظم کرنا ہوتا ہے، زوردار طریقے سے ایک بڑی پرامن فورس قائم کرنی ہوتی ہے جو نہ صرف لوگوں کی رائے کو بدلے بلکہ جب وقت آئے تو پھر سارے کے سارے باہر نکلے تو پورے پاکستان کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ تو وہ تو نہیں ہوا، لیکن عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ لگاتار بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویوز دے رہی ہے۔ اس میں علیمہ خانم نے ایک اور انٹرویو دیا الجزیرہ کو، اور یہ آواز اٹھا رہے ہیں ہر فورم کے اوپر، ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بچے ہوں، عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں، یہ لوگ بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں عمران خان کا یا ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس میں جو لوگ پاکستان سے باہر موجود ہیں وہ بھی اتنا کام نہیں کر پا رہے۔ ایک بڑی ڈیوائڈ پیدا ہو گئی تھی اوورسیز پاکستانیوں میں، لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے مختلف دھڑے ہیں انہیں اکٹھا کر کے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کی جان چھڑانے کے لیے مل کر کوشش کی جائے۔ دیکھیں آپس میں لڑنا تو بڑا آسان ہوتا ہے،
تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر پھڈا ہے تو پھر آپ کو کھل کر آنا پڑے گا. عمران خان صاحب کے بیٹوں کا جو انٹرویو ہوا نا مہدی حسن کے ساتھ, اس نے ایک واقعہ بھی سنایا. مہدی حسن بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا جی میں ٹیکسی میں بیٹھا تو پاکستانی ڈرائیور تھا. نارملی یہاں پہ یو کے میں آپ ٹیکسی استعمال کرتے ہیں تو اکثر آپ کو پاکستانی ڈرائیور ہی آپ کو مل جاتے ہیں. کوئی انڈین بھی مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو پاکستانی ڈرائیورز ملتے ہیں. تو وہ جو پاکستانی ڈرائیور تھا کہتا ہے جی وہ میں نے جب اس سے بات کی تو وہ عمران خان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ رو پڑا. اس نے کہا جی میں عمران خان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں. یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو اس نے بتایا. یہ نے کہا میں لندن میں ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی تھا. میں نے پوچھا کہ تم عمران خان کے بارے میں کیا جانتے ہو. اس نے کہا سر میں عمران خان کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا. یہ مہدی حسن نے بتایا دیکھیں یہاں بے شمار پاکستانی ایسے ہی ہیں, نہ صرف یورپ میں پورے میں, برطانیہ میں, آئرلینڈ میں, جاپان میں. میں جن ممالک میں گیا ایون آذربائیجان میں, جارجیا میں, جہاں جہاں میں گیا جو پاکستانی وہاں پہ جو بھی مجھے کوئی ملا, حتیٰ کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی عمران خان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے. تو پاکستانی خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں وہ تو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ, بے انتہا. اب جناب میں نے آپ سے جیسے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جتنے انہیں اکٹھا کیا جائے, دوبارہ کوئی اختلاف ہے تو اس کو دور کیا جائے. تو 23 دسمبر کو پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے یورپ میں, برطانیہ میں دھرنے دیے جائیں گے.